अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और साथियों स्टूडेंट्स। आप सबको वसी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट और वो है सीएसएस एग्ज़ाम्स के मुतल्लिक है। आप में से कौन नहीं चाहता होगा कि वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने और इस मुल्क की जो है भाग दौड़ संभाले। यकीनी तौर पर आप सब चाहते होंगे कि लाजमी तौर पर वो कोई सीएसएस ऑफिसर बने। तो सीएसएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको सीएसएस इम्तिहान देना पड़ता होता है। और इस साल जो है 2022 के लिए सीएसएस इम्तिहान की जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सीएसएस के अबाउट, उसके कैसे आपने अप्लाई करना है, और फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीज़ों को जहन में रखना है। इस वीडियो के अंदर आप सबको ये चीज़ें मैं जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो बहुत सी मालूमात जो है मिलती रहें। तो डिस्कस करते हैं कि इस दफ़ा जो है जो सीएसएस का इम्तिहान है 2022 के लिए, वो जो है रजिस्ट्रेशन का जो है वो तो आगाज़ हो गया है। आप अगर नेट पर जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह इस इम्तिहान में जो है वो बहुत सी तब्दीलियां भी की गई हैं। याद रखें, कुछ अर्सा पहले ये होता था कि डायरेक्ट आप सीएसएस का इम्तिहान देते थे, तैयारी करते थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी इसमें तब्दीलियां की गई हैं। इसमें तब्दीली ये है कि आपने सीएसएस इम्तिहान से कबल एक स्क्रीन आउट टेस्ट जो है वो देना होगा। अब स्क्रीन आउट टेस्ट को आप पास करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है वो सीएसएस का रिटर्न इम्तिहान जो है वो दे सकते हैं। अब ये सीएसएस जो स्क्रीन टेस्ट है, इसमें जो आपका टोटल मार्क्स हैं वो 200 एमसीक्यूज़ जो है वो क्वेश्चंस होंगे उस पेपर के अंदर जो आपको सॉल्व करने होंगे। और ये 200 एमसीक्यूज़ जो है इसमें इंग्लिश होगी आपके पास, पाकिस्तान स्टडी होगी, इस्लामियात होगी, जनरल साइंस होगी, और मैथ से जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी बता दूंगा इसकी डिवीज़न नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे है, कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट से कितने नंबर का जो पेपर आना है। बहरहाल उस पर बाद जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा और अगर आप इसको जो है वो पास कर लेते हैं तो फिर आपने करना क्या है कि अगर आपका ये पास हो गया तो फिर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर जाकर जो है वो अपनी दरख्वास्त जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें फ़ेल हैं तो याद रखें फिर आप जो है वो आगे जो है वो रिटन टेस्ट नहीं दे सकते सीएसएस का। पहले आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास करना होता है। अच्छा, जब आप उसको ये एप्लीकेशन जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस पर अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो उसकी फिर एक हार्ड कापी भी जो आपने क्या करनी है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड क्वार्टर में एमपीटी टेस्ट क्लियर होने के बाद ही जमा करवा सकते हैं। सीएसएस के इम्तिहान जो है 30 मई 2022 से पूरे मुल्क में शुरू होंगे, जिनमें एबटाबाद तकरीबन 19 शहरों में जो है ये आपका इम्तिहान लिया जाता है, जिसमें एबटाबाद, बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरावाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहर जो है वो शामिल हैं। अच्छा, अब एक सवाल यह आया कि ये इम्तिहान कौन कौन से लोग जो है वो दे सकते हैं, मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए और आपके ग्रेड्स क्या होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न रखने वाले 21 से 30 इयर्स के जो लोग हैं, यानी उसके बाद उम्र आपकी 21 से 30 साल के बाद मर्द और ख़वातीन, और ख़ास कर इसमें खसूसी अफराद भी जो है वो इम्तिहानात देने के आहिल होंगे। लेकिन इसमें जो खसूसी अफराद की उम्र है इसमें 2 साल की रियायत भी होगी आपके लिए। अब थोड़ी सी बातें हो जाएं कि जो सीएसएस है इसके इम्तिहान के लिए किन किन बातों को जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है। तो याद रखें, सीएसएस की सिलेक्शन जो है वो 99% यानी 99% जो है वो मेरिट पर होती है। सीएसएस को वो बच्चे भी पास कर जाते हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं होते।
CSS کے لیے ایسے طالب علم بھی اہل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پاس کیا جو کہ ٹیوشن پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ CSS کی تیاری بھی کرتے تھے۔ ان سب مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے CSS کو پاس کیا ہے اور ایک اعلیٰ آفیسرز بنے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہو، اس کے پاس ہر طرح کی آسائش ہو، لیکن وہ امتحان میں جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ میرے پاس جو ہیں وہ آسائش نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو میں CSS نہیں کر پاؤں گا، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ کے پاس اگر CSS میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھیں آپ ناکامی کو جو ہے وہ دماغ سے جو وہ نکال دیں۔ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب آپ آخر تک اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 4 ماہ دل لگا کر تیاری کر لی تو اب کچھ ریسٹ کر لیا جائے، تو یہ غلط ہوگا۔ وہ یہ کہے کہ میں ریسٹ کر لوں پھر نئے جذبے کے تیاری کروں گا، تو ایسے شخص کے لیے امتحان پاس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر CSS کے امتحان میں 20,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں تو 3-4 ہزار لوگ امتحان میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریشر کو مینیج نہیں کر پاتے، یعنی جو CSS کا امتحان ہے اس کے یہ پریشر کو جو ہے وہ مینیج نہیں کر پاتے۔ جو امتحان دینا چاہتے ہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ اس امتحان کے 3 چانسز ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے جو 3 چانسز ہیں، اگر نہ دیا یہ تب بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اگر دیا اور پاس نہ ہو سکا یہ تب بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ امتحان دیا جائے۔ جس شخص کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ وہ پاس نہ ہو سکا تو کیا ہوگا، اس سے دماغ میں پریشر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آدھی توانائی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، کیونکہ جلدی، گھبراہٹ اور غصہ، ان تینوں حالتوں میں بندہ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ اگر ان تینوں کو مینیج کیا جائے تو تیاری میں آسانی ہو جاتی ہے۔ گروپ سٹڈی کرنی چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک مضمون ایک بچے کو آتا ہے، دوسرا دوسرے بندے کو آتا ہے، تو جب آپ گروپ سٹڈی کرتے ہیں تو جو نالج ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، اس سے جو ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے جو گرفت ہے سبجیکٹس پر وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور پھر نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ بندہ جب دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ انسان کی میموری میں محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز بھولتی نہیں۔ اچھی تیاری کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس کا بار بار ٹیسٹ دیا جائے، اس سے تیاری میں آسانی ہوگی۔ روز کسی ایک انگلش اخبار کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو ذہن پر سوار نہ کیا جائے۔ مجھے روز اخبار پڑھنا ہے بلکہ اس کو انجوائے کریں، مطلب آپ پڑھیں، اس سے کچھ معلومات لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ مائنڈ میں بٹھا لیں کہ میں نے انگلش پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر صورت میں۔ اچھا، جو شخص امتحان دینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خود سے تیاری کرنے کے بجائے کسی اچھے استاد سے پڑھے اور تیاری کرے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک روٹین بن جائے گی۔ لیکن کسی ایسی جگہ نہ جائیں جو آپ کو سبز باغ بیچ رہے ہو، یعنی آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہو۔ لیکن اگر کسی سے تیاری نہیں کرنا چاہتے، یعنی اگر کوئی شخص تیاری نہیں کرنا چاہتا، تو بھی کم از کم انگلش کی تیاری کسی اچھے استاد سے ضرور کرے، کیونکہ 90% ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو انگلش کی تیاری ضرور کرتے ہیں، یا جنہیں انگلش کی تیاری کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپشنل مضامین ریوائز ہوں گے، جو لازمی ہیں وہ اس طرح ہیں۔ اچھا، یہاں آپ نے کون کون سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں، آپشنل کون سے رکھنے ہیں اور دوسرے آپ نے کون سے رکھنے ہیں، تو وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتا دوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ سبجیکٹ کون کون سے رکھنے ہیں، کون سے چوز کرنے ہیں، تاکہ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر آپشنل سبجیکٹ جو ہے ریوائز ہو گئے ہیں، اور جو لازمی ہیں وہ اس طرح ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ برصغیر کی تاریخ کے پہلے 200 نمبر ہوتے تھے، اب 100 کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جسے کرنٹ افیئرس کہتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ آنے چاہیے۔ پاکستان افیئر کے 100 نمبر ہیں، اس میں بھی 70 سے 80 نمبر کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے، جبکہ انٹرنیشنل ریلیشن کے خود 200 نمبر ہیں۔ پھر انٹرنیشنل لا آ جاتا ہے۔ نیا مضامین میں جینڈر سٹڈی نیا مضمون آیا ہے جو خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے، یہ مضمون قدرے آسان ہے۔ اسی طرح سوشیالوجی بھی آسان مضمون ہے، پہلے لوگ عربی اور فارسی رکھتے تھے۔
ان کے 200 نمبر ہوتے تھے، اب ان دونوں مضامین کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے 100 نمبر کر دیے ہیں۔ علاقائی زبان کو ضرور رکھیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں ان کی اپنی اس زبان سے وابستگی ہوتی ہے اور وہ اپنے مضمون کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کا سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ انوائرمنٹل سائنسز نیا مضمون ہے اس کو رکھے، اور اس کے ساتھ ٹاؤن پلاننگ رکھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک مضمون کا پڑھا ہوا دوسرے مضمون میں کام آتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ خود محنت کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ کچھ باتوں کو جو میں نے آپ کو بتائیں اس کو ذہن میں رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو میرا یہ چینل ایجوکیشنس کے متعلق اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ باقی سی ایس ایس کے امتحان کی جو ہے وہ نمبروں کی ڈیوائڈیشن اور اس کے کون سے سبجیکٹ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔